احمد. اور یاد رکھیے میں صرف اس بنیاد پر ان کے حوالے دے رہا ہوں کہ اس حدیث کی کتاب میں حدیث آئی ہے. اگر میں ان کے اطراف کا ذکر کروں، اطراف سے مراد ایک ہوتا ہے اطراف اور ایک ہوتا ہے تخریج. ایک ہوتا ہے حدیث کتاب کی جب باری آتی ہے حوالے دینے کی، بات کرنے کی، ایک ہوتا ہے اطراف اور ایک ہوتا ہے تخریج. اطراف کہتے ہیں اس حدیث کو، جیسے کہ بخاری کی حدیث ہے، اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی بخاری میں ہی کتنی جگہ پر کہاں کہاں لے کر آئے، اس کو کہتے ہیں اطراف. اس حدیث کو دوسرے محدثین نے کہاں کہاں بیان کیا، اس کو کہتے ہیں تخریج. اس کو کیا کہتے ہیں؟ میں اطرافات کو چھوڑ رہا ہوں. کیا کر رہا ہوں میں؟ اطرافات کا ذکر نہیں کر رہا ہوں. مطلب جیسا کہ پچھلی بار میں نے کہا، پہلے حدیث نمبر 1، حدیث نمبر 1 جو تھی اس کے تعلق میں نے کہا امام بخاری اسی حدیث کو اپنی صحیح بخاری میں 3 جگہ لے کر آئے اور الگ الگ جگہ پر الگ الگ استدلال کیا. ایسے اطرافات چھوڑ رہا ہوں میں. کیوں؟ کہ مسند احمد بہت بڑی ضخیم حدیث کتاب ہے، اس میں تو کئیوں جگہ حدیث آئی ہوئی ہے. اس کو میں نے ایک ہی پکڑا، مسند احمد میں یہ حدیث آئی ہے. 2 ہو گئے. نمبر 3، سنن ابن ماجہ میں بھی حدیث موجود ہے. نمبر 4، مسند ابن جعد، مسند ابن جعد میں بھی حدیث موجود ہے. مسند اسحاق بن راہویہ اس کے اندر بھی حدیث موجود ہے. مسند البزار اس کے اندر بھی حدیث موجود ہے. یہ محدثین کتابوں کے نام اس لیے لے رہا ہوں، اور یہ حدیثی کتابوں کے نام محدث کے نام پر منسوب ہے. کس کے نام پر؟ محدث کے نام پر، رائٹر اور مصنف کے نام پر. یہ اس لیے بتلا رہا ہوں تاکہ کم سے کم ہمارے آگے یہ تو آ جائے کہ دین اسلام کی احادیث کی حفاظت کرنے والے وہ سپہ سالار کون ہے؟ یہ محدثین ہیں. ان کے نام ہمیں یاد ہو جائے، ان کی کتابوں کے نام ہمیں یاد ہو جائے، اس لیے یہ حوالے دے رہا ہوں. مسند البزار میں حدیث ہے. اسی طرح المعجم الاوسط للطبرانی اس کے اندر حدیث ہے. اسی طرح المعجم الکبیر للطبرانی اس کے اندر بھی حدیث موجود ہے. اسی طرح شعب الایمان للبیہقی، امام بیہقی کی کتاب شعب الایمان اس کے اندر بھی حدیث موجود ہے. اسی طرح معجم ابن عساکر، معجم ابن عساکر اس کے اندر حدیث موجود ہے. اور مسند ابی یعلا الموصلی اس کے اندر بھی حدیث موجود ہے. اسی طرح صحیح بخاری میں تو ہے ہی، اسی طرح صحیح مسلم میں بھی حدیث موجود ہے، چندے کچھ الفاظ کے فرق کے جس کو میں نے آپ کے آگے پچھلے درس میں رکھا. اسی طرح یہ سنن الکبریٰ للبیہقی کے اندر بھی حدیث موجود ہے. اتنی حدیثی کتابوں میں یہی حدیث موجود ہے. اگر بخاری کی وجہ سے اس حدیث کو نہیں ماننا ہے، اگر کوئی شخص یہ ضد لگا کے بیٹھا ہے یہ بخاری کی حدیث ہے، بخاری کا نام سنتے مجھے بخار آ جاتا ہے، نہیں ماننا ہے، تو مت مان میرے بھائی. اتنی ساری حدیث کتابوں میں حدیث آئی ہوئی ہے، مان لے. بار بار یہ حوالے اس لیے دے رہا ہوں، یہ بات اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ بہت سے لوگ ایسے یہ کہتے ہیں بھائی یہ حدیث بخاری میں ہے نا، اس لیے ہم کو نہیں ماننا ہے. کیوں؟ کیا بخاری کی کتاب کیا قرآن جیسی ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ ابھی کوئی دعویٰ نہیں کر رہا ایسا قرآن جیسی ہے، پھر بھی جبراً الزام لگاتے ہیں، کہتے ہیں کیا بخاری قرآن جیسی ہے؟ قرآن جیسا کیسے ایمان لاؤ گے؟ وہ تو ایک انسان کی لکھی ہوئی کتاب ہے، ایک انسان کی لکھی ہوئی کتاب ہے، انسان سے غلطی ہو سکتی ہے. قرآن اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے، اس میں غلطی نہیں ہو سکتی. یہ تو حدیث کتاب ہے، تو انسان کی لکھی ہوئی ہے، قرآن جیسی تھوڑی ہے، اس لیے ہمیں نہیں ماننا ہے. دیکھو فلاں جگہ پر ایک حدیث ہے صحیح بخاری کی، نبی کی شان میں گستاخی ہے، اس میں اس کی شان میں نبی کی شان میں گستاخی ہے کہ نبی نعوذ باللہ انداز بیان ان کا ایسا ہوتا ہے عقلی پہلوانوں کا، وہ کہتے ہیں کہ نبی ہو کر آسمان سے سونے کے ٹڈے گر رہے تھے، ننگے اچھل اچھل کر ان ٹڈوں کو جمع کر دے. بخاری کے حدیث ایسا کیسا؟
نبی کی شان میں گستاخی ہے. اور آپ کو معلوم ہوگا اس حدیث کی راویوں میں سندوں میں شیعہ راوی بھی ہے, ضعیف راوی بھی ہے. ایسے صحیح ہو سکتی ہے, ایک ہی حدیث نہیں, ایسے 10-15 سے زیادہ حدیث کی لسٹ میں بتلا سکتا جس میں لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ حدیث کیسے صحیح ہے. بخاری میں ہے اس لیے ہم نہیں مانتے. ایسے الفاظ لوگوں نے ادا کیے, کیا کہتے ہیں, بخاری میں ہے اس لیے ہم اس کو نہیں مانتے, دوسری کوئی حدیث کتاب کا نام دو. میں کہتا ہوں میرے بھائی وہ حدیث صرف بخاری میں اس لیے مت مان, وہ اسلام ہے اس لیے مان دے کہ اتنے سارے محدثین نے اس حدیث کو روایت کیا ہے. اب ایسے اسی حدیث کو ثابت نہیں کر رہا ہوں, اس لیے ہفتے میں یہی دعویٰ کیا تھا میں نے, کوئی بھی بخاری کی حدیث میرے آگے لا کر کھڑا کرو, انشاءاللہ اس کو کم سے کم 5 سے 6 حدیث کتابوں بتا دوں گا بخاری کو چھوڑنے کے بعد. بخاری کو ایسے مت مان, دوسری کتابوں میں تو ہے, دور دور کی حدیث کتابوں میں بھی انشاءاللہ وہ حدیث ملیں گی. تو یہ بخاری پر بیجا سوال ہے کہ بخاری میں ہے تو کیوں ماننا. اتنے سارے حوالے اس لیے دیا کہ یہ حدیث صحیح ہے, امام بخاری رحمہ اللہ نے راویوں کی سند کی بنیاد پر لے کر آئے, اسی لیے دوسرے علاقے میں دور دور رہنے والے محدثین نے بھی اسی حدیث کو جمع کیا. کم سے کم 7-8 یا 10 کے قریب میں نے محدثین کے حوالوں کے نام دیجیے کتابوں میں. تو بھائی معلوم ہو گیا کہ یہ حدیث الحمدللہ صحیح ہے, درست ہے, بہت سارے محدثین نے اس کو روایت کیا ہے. اب اس حدیث سے کیا نصیحت حاصل کریے, اس حدیث سے کیا کیا استدلال کر سکتے ہیں, کیا کیا نکات